بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اگر کبھی ان چیزوں پر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے، خصوصاً میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قدغن فرمائی ہے، عتاب فرمایا ہے، گرفت فرمایا ہے، تو اس کی وجوہات دو رہی ہیں۔ یا تو ان مزارات کی پوجا ہوتی تھی، تب انبیاء علیہ السلام نے، خصوصاً میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدغن بھی فرمائی، ممانعت بھی فرمائی، عتاب بھی فرمایا۔ اس طرح اگر فرضی قبور ہوا کرتی تھی، جس طرح عرب شریف میں بعض فرضی قبور تھی، لوگ پوجا پاٹ بھی کرتے تھے ان کی، تو فتح مکہ کے بعد میرے آقا و مولا علیہ السلام نے حیدر کرار امیر المؤمنین سیدنا علی علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو زمین کے ساتھ برابر کر دو، انہیں ڈیمالش کر دو، ملیا میٹ کر دو، چونکہ وہ فرضی قبور تھی۔ یعنی یہ جو بیٹا آپ اس کو اصولی بات سمجھیں نا، جوہری طور پر اس کو سمجھیں، یہ بہت آسان بات ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں، کمپلیکیٹڈ نہیں ہے۔ یہ وہ مزارات، وہ شرائنز تھے، وہ قبور تھی، یا تو فرضی تھی یا پھر ان کی پوجا ہوتی تھی۔ میرے آقا نے اس پر گرفت فرمائی۔ باقی اصولی طور پر مقصورہ بنانا، قبہ بنانا، میرے آقا و مولا علیہ السلام کے قبر اطہر پر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے قبہ بنایا۔ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام نے قبہ بنایا۔ اس کے بعد پھر بنو امیہ میں ایک شخص صالح بھی آیا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے مقصورہ بنایا۔ پھر نور الدین زنگی نے سیسا پہ لائی ہوئی دیوار بنائی۔ اس کے بعد یہ مملوک سلاطین میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بہت بڑا مزار بنایا۔ اس کے بعد آل عثمان نے گنبد بنایا، پہلے سفید، بنو عباس نے سفید گنبد بنایا تھا، آل عثمان نے اس کو سبز کر دیا۔ اب میرے آقا و مولا علیہ السلام کا روضہ انور آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح یہ جو جنت البقیع ہے، اس میں باقاعدہ مزارات تھے، آل عثمان کے دور میں تھے۔ جس وقت آل سعود کی حکومت آئی تو انہوں نے سارے ڈیمالش کر دیے۔ تو میرا مطلب یہ بیٹا کہ اس حوالے سے ذہن بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جن مزارات یا جن قبور کی پوجا پاٹ ہوتی تھی یا فرضی تھے، اس پر تو میرے آقا نے قدغن فرمائی۔ لیکن جہاں کسی مزار یا کسی قبر کی پوجا نہیں ہوتی، مشروع طریقے پر، مسنون طریقے پر، معلوم طریقے پر، معروف طریقے پر اس کی زیارت ہوتی ہے، اس پر تو کوئی قدغن نہیں ہے بیٹا۔ جزاکم اللہ۔